ہیلو، آپ سب کی سلامتی ہو۔ جو پتہ کافی لوگوں کو نیند آ رہی ہے، لیکن مبارک ہیں وہ لوگ جو قربانی دیتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ ہم یسوع کی طرح صلیب پر نہیں چڑھ سکتے، تاج تو نہیں پہن سکتے، کوڑے بھی نہیں کھا سکتے، لیکن کیا آج اپنی رات اسے دے سکتے ہیں؟ جی، زوردار تالیاں۔ ہاللیلویا۔ ابھی کچھ باتیں آپ سے پوچھنا چاہوں گا۔ میں جب بھی کسی سے بات کرتا ہوں تو باتیں بڑی عجیب سی لگتی ہیں۔ لوگ سمجھتے کہ یہ اپنے آپ کو بڑا اتم سمجھ رہا ہے، کوئی انوکھی بات کرنا چاہ رہا ہے، لیکن پھر بھی یہ پوچھوں گا، جی کتنی جانیں ہیں جو یہ جانتی ہے پینتیکوس کے بارے میں، عید پینتیکوس کے بارے میں؟ جی، گہرے طور پر میں آپ سے سوال بھی پوچھ سکتا ہوں، ٹھیک ہے؟ عید پینتیکوس صبح سب منا رہے ہیں، جی ساری کلیسیاں منا رہی ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ضرور ہے کہ اس کے بارے میں جاننا چاہیے۔ جاننا چاہیے کس چیز کو؟ عید پینتیکوس۔ کیونکہ عید پینتیکوس ایک ایسی عید ہے جس کو مناتے سبھی ہیں، لیکن اس کے بارے میں جانکاری کم لوگوں کو ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ کیونکہ جب بھی کسی سے میری ملاقات ہوتی ہے، جب بھی کسی سے بات ہوتی ہے عید پینتیکوس کے تعلق سے، تو وہ کہتے ہیں ہم مناتے ہیں، لیکن عید پینتیکوس کے روز جو کچھ ہوا اس کو وہ مانتے نہیں۔ آپ کہیں گے کہ کیسے نہیں مانتے؟ عید پینتیکوس کے روز روح القدس نازل ہوا۔ کیا نازل ہوا؟ روح القدس نازل ہوا، اور روح القدس جب نازل ہوا تو اس دن غیر زبانوں کے ساتھ پاک روح کا قوت جو ہے وہ ہمارے درمیان اتری، اور وہ آگ کے شعلوں کی مانند، اور سب کے سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے۔ لیکن بہت سی کلیسیاں ایسی ہیں کہ جب غیر زبان بولی جاتی ہے تو ان کو بڑے اعتراضات ہوتے ہیں۔ عید پینتیکوس وہ مناتے ضرور ہیں، لیکن جب غیر زبان بولی جاتی ہیں تو ان کو بڑا اعتراض ہوتا ہے۔ لیکن آج ہم دیکھیں گے کہ عید پینتیکوس کے روز ہوا کیا تھا۔ جی یوحنا کی یوحنا کی انجیل پہلا باب اس کی پہلی آیت، غور سے سنیے گا، زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، شاید 10-15 منٹ اگر آپ توجہ کے ساتھ سنیں گے۔ میں اس کو زیادہ لمبا نہیں کروں گا کیونکہ مجھے پتا ہے کچھ بچے یہاں پہ بیٹھے ہیں، انہوں نے ورشپ کرنی ہے، تو میں زیادہ اس کی تشریح نہیں کروں گا، لیکن چند حوالہ جات آپ کو دینا چاہتا ہوں، اپنے پاس نوٹ کریں اور اس کو پھر گھر میں جا کے اسٹڈی ضرور کریں، ٹھیک ہے؟ یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی پہلی آیت، ابتدا میں کلام تھا، ابتدا میں کلام تھا، اور کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام خدا تھا، کلام خدا تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی، اور جو کچھ پیدا ہوا اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا۔ ہاللیلویا۔ جی، اس میں زندگی تھی، اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی، پریز دی لارڈ۔ اور نور تاریکی میں چمکتا ہے، اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا۔ پریز دی لارڈ۔ ابتدا میں کلام تھا، کلام کون تھا؟ کلام یسوع مسیح۔
اور لکھا ہے کہ کلام مجسم ہوا اور وہ ہمارے درمیان رہا. ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال. پریز دی لارڈ. جی پیدائش پہلا باب اس کی پہلی آیت. خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا اور زمین ویران اور سنسان تھی اور گہراؤ کے اوپر اندھیرا تھا اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی. جی ابتدا میں زمین پر گہراؤ کچھ بھی نہیں تھا اور خدا کا روح جو ہے وہ پانیوں کی سطح پر کیا کرتا تھا؟ جنبش کرتا تھا. اب یہ وہ روح ہے جب پہلے پانیوں کی سطح پر جنبش کرتا تھا. پریز دی لارڈ. یہ کوئی نئی بات نہیں کہ پینتیکوست کے روز وہ نازل ہوا. وہ روح آتا اور پھر چلا جاتا, تھوڑی دیر کے لیے لوگوں پر اترتا اور پھر واپس چلا جاتا. جی اعمال پہلا باب اس کی 8 ہے. اعمال میں سے دیکھتے ہیں لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے. لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ اب گے. یہ روح القدس شروع سے تھا, جب کچھ نہیں تھا تب بھی تھا, درمیان میں بھی تھا, یعنی کہ مکاشفہ آتا کہ یہ روح القدس ہمیں نظر آتا ہے. جی اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم تمام یہودیہ اور جب سامریہ روح میں القدس تم پر لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے. تو روح القدس جب نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے. اس سے پہلے ہمارے اندر کیا نہیں ہے؟ قوت نہیں ہے. کس بات کی قوت نہیں ہے؟ وہ لوگ جو اس بات کو بڑا برا مناتے ہیں کہ جی اے بھائی کی ساری رات کدی روندے نے کدی ہستے نے, زبانہ تے غیر زبانہ جتے کدی کچھ تے کدی کچھ. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب تک روح القدس ہمیں نہیں ملتا تو ہمارے اندر قوت نہیں ہے. اب کس چیز کی قوت نہیں ہے؟ ہم دعا نہیں کر سکتے. روح القدس کے بغیر ہم بدروؤں کو نہیں نکال سکتے, ہم کلام نہیں دے سکتے, ہم بدروؤں کو ڈانٹ نہیں سکتے, ہم شفا کا کام نہیں کر سکتے. اب آپ دیکھیں کہ پطرس جب روح القدس اس کے اندر نہیں تھا تو اس ایک لونڈی کے سامنے یسوع مسیح کا انکار کرتا ہے. یسوع نے اس کو کہا کہ میں تجھ پر کلیسیا بناؤں گا, لیکن وہ ایک لونڈی کے سامنے اس کا کیا کر دیتا ہے؟ انکار کر دیتا ہے. اور تھوڑی ہی دیر کے بعد جب یسوع سے کہتا ہے کہ میں تجھ پر کلیسیا بناؤں گا, اور تھوڑی ہی دیر کے بعد پھر کہتا ہے کہ خدا نہ کرے کہ تجھ پر یہ موت یا یہ کرب آئے, تو پھر یسوع وہاں اسے کیا کرتا ہے؟ ڈانٹتا ہے کہ اے شیطان میرے سامنے سے دور ہو, کیونکہ تو خدا کی پلاننگ کے سے زیادہ انسانوں کو زیادہ اہمیت دیتا ہے. جی آگے. اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ جی اور کون جن پر روح القدس نازل ہوگا وہ تمام یہودیہ اور سامریہ بلکہ زمین کی انتہا تک بلکہ زمین کی انتہا تک وہ میرے کیا ہوں گے؟ گواہ. میرے گواہ ہوں گے. کون گواہ ہوں گے؟ جن پر روح القدس اترے گا, جن کو روح القدس ملے گا. اب اس روح القدس کے بارے میں لکھا ہے میں چاہتا ہوں تاکہ تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیجوں جو تمہارے ساتھ بلکہ تمہارے اندر ہوگا. اب ساتھ وہ سبق یہ ہے, بہت سے لوگ جب ہم گیت گاتے ہیں روح آ تے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ روح تے کدو دا آ گیا ہے, اے بھائی علی بھی کہتے ہیں روح آ. وہ روح آ گیا ہے, وہ ہمارے ساتھ ہے, لیکن جو پکارتے ہیں کہ روح آ, وہ اس لیے پکارتے ہیں کہ روح جو میرے ساتھ ہے میرے اندر ہے. اور جس کے اندر آ جاتا ہے تو پھر آگے ہم چل کے دیکھیں گے. میں آیتیں اس لیے جلدی بول رہا ہوں تاکہ ہم جلدی سے اس کو کلوز کر سکیں. تو وہ روح اس کو اندر پکارتے ہیں, اور جب اندر آتا ہے تو آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ جن کے روح اس اندر آ جاتا ہے تو ان کی حالت کیسی ہوتی ہے. ان کو پھر پتہ ہی لوگ کیا کہتے ہیں, اب بھی لوگ ہنستے ہیں ان پہ. تو اس وقت بھی ان کے لیے کہا کہ یہ تازہ مے کے نشہ میں ہیں, یہ تازہ مے کے نشہ میں ہیں. اور خدا کا بندہ کہتا ہے کہ ابھی تو پہر ہی دن جا ہے. جی
तब वो उस पहाड़ से जो जैतून का कहलाता है और यरूशलेम के नज़दीक सबत के मंदिर के फासला पर है। जी गौर से सुनिएगा। यरूशलेम को फिरे और जब उसमें दाखिल हुए तो उस बालाखाना पर चढ़े। जी गौर से सुनिएगा। इससे पहले जितने भी मनादी, जितने भी कलीसियाएं हैं, उसके बारे में शायद मेरा कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो कलीसिया बनी है, जो यीशु मसीह ने हुक्म दिया था कि जब तक तुम्हें आलमे वाला से कुव्वत का लिबास न मिले यरूशलेम में ठहरे रहना। किन्हों क्या हासिल जी, किन्हों क्या हासिल? ऊंचा बोले शागिर्दों को। जी मुनादी किन्होंने हम तक पहुंचाई है? शागिर्दों ने। इस बात पर कायम रहना है। इससे पहले जो मुनादी हैं, खुदावंद यीशु मसीह कहता है जो मुझसे पहले आए सब चोर डाकू थे और जो मेरे बाद आता उसमें मेरा कुछ नहीं है। सिर्फ यीशु मसीह ऐसी जात नजर आती है कि जो ये दावा कर सकता है कौन है जो मुझ पे गुनाह साबित करते, और उसने कलीसिया का वजूद रखा। आज जो कलाम हम तक पहुंचा है ये यीशु मसीह के वो मुनादी है। शरीयत के अंदर और कौमें भी हैं, लेकिन यीशु मसीह ने हमें शरीयत से आज़ाद किया है। हालेलुया। जी हम शरीयत में हैं कि फजल में? जी हाथ बुलंद करके बताएं। जी तो फजल में किसने पहुंचाया है? यीशु ने। तो गौर से सुनिएगा। यीशु ने जब कलीसिया बनाई जी, और जब उसमें दाखिल हुए तो उस बालाखाना पर चढ़े। जब उसमें दाखिल हुए तो एक बालाखाना में चढ़े, जो आज शायद हम 120 से ज्यादा है। प्रेज़ द लॉर्ड। 120 से ज्यादा ही होंगे। तो आज सबके क्या उसी बात जी यानी पतरस, जब वो बालाखाना में चढ़े, जिसमें वो यानी पतरस और यूहन्ना, जिनमें पतरस और यूहन्ना गौर से सुनिएगा, और याकूब। यीशु मसीह ने कहा जब तक तुम्हें आलमे वाला से कुव्वत का लिबास न मिले यरूशलेम में ठहरे रहना। और ये शागिर्द जाकर एक बालाखाना के अंदर ठहर गए और क्या कर रहे थे? दुआ कर रहे थे। जी पतरस और यूहन्ना और याकूब और इंद्रियास और फिलिप्पुस और तोमा और बरतमाई, ये सब शागिर्द हैं जी, जिन्होंने कलीसिया का वजूद रखा। और सुने आगे कलीसिया का वजूद कैसे रखा गया जी। और बरतमाई और मत्ती और हल्फई का बेटा याकूब और शमौन जो ज़ेलोतीस और याकूब का बेटा यहूदा रहते थे। ये सब के सब चंद और तो ये सब शागिर्द, सबके नाम सुने आपने? क्या रिपीट करें फिर से? जिस शागिर्दों के नाम, ये सब शागिर्द 120 जमायत के साथ बालाखाना में मौजूद थे जी। ये सब के सब चंद औरतों, ये सब के सब चंद औरतों और यीशु की मां मरियम, और यीशु की मां मरियम, और यीशु की मां मरियम, यीशु की मां, यीशु कोई और नहीं कर सी, यीशु मसीह, जिसने ये वादा किया था कि जब तक तुम्हें आलमे वाला से कुव्वत का लिबास न मिले यरूशलेम में ठहरे रहना। और उसी यीशु की मां मरियम इस 120 जमायत के अंदर क्या थी? मौजूद थी। फिर से पढ़ ले। चंद औरतें हैं, ये सब के सब चंद औरतों और यीशु की मां मरियम और जी शरीर जरा आप इसको जरा पढ़ें। ये सब के सब चंद औरतों और यीशु की मां मरियम, ये सब के सब चंद औरतों और यीशु की मां मरियम और उसके भाइयों के साथ, उसके भाइयों के साथ एक दिल होकर दुआ में मशगूल, एक दिल होकर दुआ में क्या थे? मशगूल थे। 120 के साथ ये यीशु की मां मरियम चंद औरतों के साथ यकरू यकजान होकर क्या कर रहे थे? दुआ कर रहे थे जी। यहाँ से दूसरी बात भी पहले जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया, जब ईद पेंतिकोस्त का रोज आया तो वो सब एक जगह जमा थे। वो सब एक जगह जमा थे। यीशु की मां मरियम और 120 की जमायत सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है। और उससे सारा घर, ये सब लोग बैठे थे और दुआ कर रहे थे
ایسی آندھی کا سناٹا آیا کہ سب کے سب، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہوں نے آگ کی شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دیکھی، انہوں نے آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری، ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری، کس پر آ ٹھہری؟ ہر ایک پر آ ٹھہری، کن کن پر؟ جی چند عورتوں، جی غور سے سنیے، اور یہ سب کے سب چند عورتوں اور یسوع کی ماں مریم اور اس کے بھائیوں کے ساتھ ایک دل ہو کر دعا میں مشغول، ایک دل ہو کر دعا کر رہے تھے، اور ان پر، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی، Yes. اور ان میں سے ہر ایک پر آگ، کس پر؟ ہر ایک پر، ہر ایک پر۔ کیا بہت سے لوگ ساڑھے تھے بڑا اعتراض کرتے ہیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں کہتا ہوں جتنا مریم کی ایسی رسپیکٹ کرنے ہیں نا پھر کوئی بھی نہیں کرتا ہے، وہ ایک مقدس عورت ہے، اور یہ جو لوگ ہمارے خلاف باتیں کرتے ہیں نا، بھائی بڑے خلاف نہیں، مریم کا نو اس کے خلاف اپنی موت کو دعوت دینا ہے، ایسی بات نہیں ہے جی۔ ہم میں سے کوئی مریم کے خلاف ہے؟ جتنے بھی جی غیر زبانیں بولتے ہیں، ہاں جی، نو، ہم بھی دل سے اسے رسپیکٹ دیتے ہیں۔ یہ چند عورتوں اور یسوع کی ماں مریم وہاں موجود تھی، اور سب پر کیا ہوا؟ اور انہیں آگ کی شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری۔ ہاں جی، کہ مریم نکل گئی بچوں کہ نہیں، یہ میں تے سائڈ تے ہونے لگی ہیں، یہ جڑی ہن روح نازل ہونے لگا ہے، میں بچوں سائڈ تے ہو جائیں، جی ایسے لکھا ہے کہ جی ہر ایک پر آ ٹھہری، جی آگے، وہ سب روح القدس سے بھر گئے، وہ سب روح القدس سے بھر گئے، اور غیر زبانیں بولنے لگے۔ جی کیا بولنے لگے؟ کیا بولنے لگے؟ پریز دی لارڈ۔ ایسے لکھا ہے، ایسے لکھا ہے، یسوع کی ماں مریم، کوئی اور مریم نہیں، یسوع کی ماں مریم اور یہ چند عورتوں کے ساتھ وہاں موجود تھے، اور جب روح القدس نازل ہوا تو وہ سب کے سب غیر زبانیں بولنے لگے، جیسے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی، جس طرح روح نے انہیں بولنے کی، ہاللیلویا ہاللیلویا۔ تے مریم پھر ساڑی ہے وے کہ نہیں کی؟ ہے وے ساڑی؟ ہے ہماری؟ پریز دی لارڈ، زوردار تالیاں۔ تے کوئی بھی بھائی جڑا نا اور مریم کا دشمن نہیں کا، یہ اپنے ذہن سے نکال دے، اور یہاں پر لکھا ہے کہ سب کے سب روح القدس سے بن کے اور غیر زبانیں بولنے لگے، جیسے روح نے انہیں بولنے کی طاقت دی۔ تھینک یو جی۔ اب دیکھیں کہ جب تک وہ روح القدس سمجھ نہیں ملتا، جڑے نا بڑا اعتراض ہے نا روح القدس کا، ہاں یہ پتہ نہیں کی بول دے رہے۔ آج وہ تھوڑی کنفیوژن میں دور کرنا چاہوں گا، دو حوالے آپ کے سامنے، جی۔ پہلا کرنتھیوں 2 باب اس کی 10 آیت، پہلا کرنتھیوں 2 باب 2 باب اس کی 10 آیت اپنے پاس ضرور نوٹ کریں۔ میں اکثر لوگوں کو کہنا کہ بھی اپنی بائبل جو پڑھ لو، کئی کہتے ہیں کہ بھائیاں دی بائبل بھی بکری ہے، نہیں ایسی بات نہیں ہے، ہاں جی۔ لیکن ہم پر خدا نے ان کو روح کے وسیلہ سے ظاہر کیا، ہم پر اور سب پر ان کو خدا نے روح کے وسیلہ سے ظاہر کیا، کیونکہ روح سب باتیں، کیونکہ روح سب باتیں بلکہ خدا کی طے کی باتیں دریافت کر لیتا ہے، کیونکہ انسانوں میں سے کون کسی انسان کی باتیں، انسانوں میں سے کوئی کسی انسان کی باتیں نہیں سمجھتا سوائے اس روح کے جو انسان کے اندر ہے۔ ایک اور روح ہے جس سے ہم زندہ ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح خدا کے روح کے سوا کوئی خدا کی باتیں نہیں جانتا، اسی طرح خدا کے روح کے بغیر کوئی خدا کی باتیں نہیں جان سکتا۔ لوگ اکثر کہتے ہیں اے زبان بولی تے ترجمہ بھی کرو، ادا ابھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں لکھا ہے کسی کو زبانیں اور کسی کو زبانوں کا ترجمہ، کسی کو زبانیں اور کسی کو زبانوں، اس کو بھی مل سکتا ہے، کوئی جو بول رہا ہے اس کو بھی مل سکتا ہے، لیکن اگر کوئی پہلی کلاس ہی نہ پاس کرے تو دوسری جا سکتا ہے جی، دوسری پاس نہ کرے تو تیسری جا سکتا ہے، نو۔ اگر ایک کام میں ایک خدمت میں ہم وفادار نہیں ہیں، ایک روح لے کے دبا کے راہ دیتا ہے، خدا من پتہ سے تو بڑا زور ہو رہا ہے۔
اس لیے میں انہوں دبا دیتا. تو دبانے سے کچھ نہیں ہوگا, لین دین کرنے سے. جی اسی طرح خدا کے روح کے سوا کوئی خدا کی باتیں نہیں جانتا. اس لیے خدا کے روح جڑا اسی کہنے ہیں نا روح, وہ روح جب اندر آتا ہے تو یہ کتاب روح سے لکھی گئی ہے. تو اس لیے ہمیں روحانی ہونے کی ضرورت ہے اگر اس کو سمجھنا ہے. بہت سی باتیں جو خدا اس شیرکی میں کرنا چاہتا ہے وہ زبان تبدیل ہو جاتی ہے, غیر زبان میں ہو جاتی ہے. اگر سارے دی نازل ہو جاوے, سارے نہیں سمجھ آوے, تو پھر خدا کیوں پیتیا گلا جڑیاں نے انہوں زبان تبدیل کر دیتا تاکہ سب نہ. جی غور سے سنیں. 12 باب اس کی 4 آیتیں. نعمتیں تو طرح طرح کی ہیں, نعمتیں تو طرح طرح کی ہیں, مگر روح ایک ہی ہے. مگر روح ایک ہی ہے. خدمتیں بھی طرح طرح کی ہیں, خدمتیں بھی طرح طرح کی ہیں, مگر خداوند ایک ہی ہے. اور تاثیریں بھی طرح طرح کی ہیں, مگر خدا ایک ہے, جو سب میں ہر طرح کا اثر پیدا کرتا ہے, لیکن ہر شخص میں روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے. کیونکہ ایک کو روح کے وسیلہ سے حکمت کا کلام, ایک کو روح کے وسیلہ سے حکمت کا کلام عنایت ہوتا ہے, جی, اور دوسرے کو اسی روح کی مرضی کے موافق علمیت کا کلام. اچھا غور سے سنیے گا, جب تک روح القدس نہیں ملتا تو غور سے سنیے کلام کیا کہہ رہا ہے. یسوع نے بھی کہا جب تک تمہیں عالم بالا سے قوت کا لباس نہ ملے تو تم ٹھہرے رہنا, خدمت تب تک نہیں کرنی جب تک روح القدس نہ ملے. ڈگریاں پاویں جنیاں مل جان, لیکن خدمت ادو کرنی ہے جدو تمہانوں روح القدس ملے. اور روح القدس کی نشانی کیا ہے کہ وہ سب کے سب غیر زبانیں بولنے لگے. جی کیونکہ ایک کو روح کے وسیلہ سے حکمت کا ایک کلام, کو روح کے وسیلہ سے حکمت کا کلام اس کو ملتا ہے جس کو روح ملتی ہے. جی, اور دوسرے کو اسی روح کی مرضی کے موافق اسی روح کی مرضی کے موافق علمیت کا کلام. علمیت کا کلام, کسی کو اسی روح سے ایمان, کسی کو اسی روح کے ساتھ ایمان, اور کسی کو اسی ایک روح سے شفا دینے کی توفیق. جی شفا دینے کی توفیق, کسی کو معجزوں کی قدرت, کسی کو معجزوں کی قدرت, کسی کو نبوت, کسی کو نبوت, کسی کو روحوں کا امتیاز, کسی کو روحوں کا امتیاز, اور کسی کو طرح طرح کی زبان, کسی کو طرح طرح کی زبانیں, اور کسی کو زبانوں کا, اور کسی کو زبانوں کا ترجمہ. لیکن یہ سب تاثیریں وہی ایک روح کرتا ہے, اور جو جس کو چاہتا ہے بانٹتا ہے. جی, کیونکہ جس طرح بدن ایک ہے اس کے اعضاء بہت سے ہیں, اور بدن کے سب اعضاء کو بہت سے ہیں, مگر باہم مل کر ایک ہی بدن ہے. آمین. تو یہ نعمتیں برکتیں کب ملتی ہے؟ جب روح ملتا ہے. کیونکہ پترس پہلے ایک لوڈی کے سامنے انکار کر رہا ہے, لیکن جب روح القدس ملتا ہے تو وہ سب کے سامنے جا کر کہتا ہے کہ تم نے یسوع مسیح کو کیا کیا ہے؟ مسلوب کیا ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ بھائیو اب کیا کریں کہ ہمیشہ کی زندگی, تو کہتا ہے تم اپنے گناہوں سے توبہ کرو اور یسوع مسیح کے نام پر ایمان لاؤ اور بپتسمہ لو تو روح القدس انعام میں پاؤ. پریز دی لارڈ. جی لیکن ہم پر خدا نے ان کو روح کے وسیلہ سے ظاہر کیا. کس کے وسیلہ سے؟ یہ سب کچھ, سب نعمتیں کس کے وسیلہ سے مل رہی ہیں؟ جی روح کے وسیلہ سے. روح کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے. جی روح سب باتیں بلکہ خدا کی طے کی باتیں بھی دریافت کر لیتا ہے, کیونکہ انسانوں میں سے کون کسی انسان کی باتیں جانتا ہے سوائے انسان کی اپنی روح کے جو اس میں ہے. اسی طرح خدا کی روح کے سوا کوئی خدا کی باتیں نہیں جانتا, مگر ہم نے نہ دنیا کی روح بلکہ وہ روح پایا جو خدا کی طرف سے ہے, تاکہ ان باتوں کو جانے جو خدا نے ہمیں عنایت کی ہیں. تاکہ ان باتوں کو جانے جو خدا نے ہمیں عنایت کی ہے. جی, اور ہم ان باتوں کو ان الفاظ میں نہیں بیان کرتے. اب خدا کی باتوں کو ہم ان الفاظوں میں بیان نہیں کرتے جو دنیاوی انسانی حکمت نے ہمیں سکھائی. انسانی حکمت آپ کو عبرانی, لاطینی, یونانی, انگلش, اردو یہ سکھا سکتے ہیں, لیکن ایک بات بتاؤں کہ سب زبانیں سیکھنے کے لیے آپ کو کتابوں کی ضرورت ہے, لیکن واحد غیر زبان بولنے کے لیے آپ کو کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے, روح القدس کی ضرورت ہے. پریز دی لارڈ, پریز دی لارڈ, ہاللیلویا. جی, اور ہم ان باتوں کو ان الفاظ میں بیان نہیں کرتے جو انسانی حکمت نے ہمیں سکھائے ہوں, بلکہ ان الفاظ میں جو روح نے سکھائے ہیں, اور روحانی باتوں سے مقابلہ کرتے ہیں. مگر نفسانی آدمی خدا کے روح کی باتیں قبول نہیں کرتا. خدا کے روح کی باتیں قبول نہیں کرتا.
बेवकूफ़ी के क्योंकि वो उनके सामने उनके नजदीक बेवकूफी की बातें हैं, वो ना उन्हें समझ सकता है, ना वो उसे समझ सकता है, क्योंकि वो रूहानी तौर पर परखी क्योंकि जाती वो है। रूहानी तौर पर परखी जाती हैं, रूह के जरिया से परखी जाती हैं। जिनको रूह नहीं मिला वो भी कहते सानू नहीं समझ आनी चाहिए, तो आनू कितना समझ आए? अगर समझ ना आए तो फिर खुदा से रूह को मांगे, क्योंकि किताब रूह से लिखी गई है। इसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए हमें रूह में आने की जरूरत है, क्योंकि वो रूहानी तौर पर परखी जाती है, क्योंकि वो रूहानी तौर पर परखी जाती है। लेकिन रूहानी शख्स सब बातों को परख लेता है, लेकिन खुद किसी से परखा नहीं जाता। लेकिन खुद किसी से परखा नहीं जाता। खुदावन की अकल को किसने जाना और उसकी तालीम उसको तालीम दे, मगर हम में मसीह की अकल है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए अपनी आंखों को बंद करें, सर को खुदा की हजूरी में झुकाते हैं। बुजुर्ग आसमानी पिता लश्कर के रब, इस कलाम के वसीला से खुदा बाप से क्यों तब्दील हो, खुदा बाप तेरे गहरे भेद तेरे लोगों पर जारी हो, दुश्मन के सारे मंसूबे यीशु के नाम में नेस्त व नाबूद हो जाए। तेरी हजूरी तेरा मसाई के जिंदगी बैठा यीशु